بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کی سرزمین ہے، نبیوں کا مسکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت والی زمین ہے۔ اور ملک شام ایسا ملک ہے جو تقریباً 8,000 قبل مسیح سے آباد ہے، اور اس میں بے شمار لوگوں نے حکومت کی، مسلم اور غیر مسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل اسلام کے تحت آیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کا لشکر شام میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی جنگیں جاری رہی۔ اب میں آپ کو ملک شام کے متعلق چند احادیث سناتا ہوں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک شخص نے کہا حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا مانگیے۔ نجد یہ سعودیہ کا جو ریاض اور دائیں بائیں کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نجد کے اندر فتنے اور زلزلے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک شام اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ ملک شام کے اندر اپنے نیک بندوں کو جمع فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک شام پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی ملک شام پر رحمت برستی ہے۔ تو پھر ایک سوال ہوگا کہ یار ملک شام میں تو بہت جنگیں ہوتی ہیں، بہت لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اور وہاں کے لوگ کبھی ہجرت بھی کر کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر اس رحمت اور اس برکت کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مصیبتیں انہی لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اس کے محبوب بندے ہیں۔ اس مفہوم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مصیبتیں اور مشکلیں عام لوگوں سے زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ آزمائش میں کامیاب رہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ بلند کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لشکر مختلف ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر، ایک عراق کا لشکر۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہم کس لشکر میں شامل ہوں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شام کے لشکر میں شامل ہونا۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ اگر تم شام کے لشکر میں شرکت نہ کر سکو اور اگر یہ نہ قبول کر سکو تو پھر یمن کے لشکر میں شامل ہونا اور اپنے نہروں اپنے حوضوں سے پانی پینا۔ آگے حضور نے فرمایا کہ ملک شام اور ملک شام میں رہنے والے لوگوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے میری وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری وجہ سے شام والوں کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ شام کتنا مبارک اور برکت والا ملک ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا فتنے ہی فتنے ہوں گے، اس وقت ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے لوگو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، حق پر رہے گا، کوئی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا اور ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ پھر آگے حضرت امیر معاویہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا امیر المومنین میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ وہ گروہ اہل شام ہوگا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے اونچی آواز سے کہا او لوگو وہ گروہ اہل شام ہے۔ تاریخ ابن اساکر کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر کے 10 حصے ہیں، ان میں 9 ملک شام میں ہے، اور شر کے بھی 10 حصے ہیں جن میں ایک شر کا حصہ ملک شام میں ہے اور باقی 9 شر کے حصے پوری دنیا میں ہے۔
کہ اندازہ لگائیں کہ ملک شام کے اندر کتنی برکت ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ برکت کے، خیر کے 10 حصے ہیں، اور ان 10 میں 9 ملک شام میں ہیں اور 1 پوری دنیا میں، اور شر کے 10 حصے ہیں، 1 شر کا حصہ ملک شام میں، اور باقی تمام جو حصے شر کے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ملک شام کتنا برکت، کتنا عظمت والا ملک ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے، کہ شام ایک برکت والا ملک ہے، اسی لیے صحابہ کرام کی بے شمار قبریں ملک شام میں ہیں، اور سبب ہے کہ مسلمانوں نے فتح کیا، وہاں ان کی شہادتیں ہوئی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا مسکن شام کو بنایا۔ حضرت بلال حبشی کی قبر مبارک بھی شام میں ہے، اور حضرت خالد بن ولید کا مزار بھی شام میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ملک شام کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔